يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى ستر الغلا نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین مراد مشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی قاسمی محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو گھڑیاں پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرا پیپر تھا میں پہلے شامل نہیں ہو سکا لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کیا اللہ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے جو گھڑیاں آپ کی یہاں پہ گزری آپ پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے کیونکہ آپ سچے عاشق ہیں آپ اس بات کا گلہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن عاشق جب بھی سنتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عاشق وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تو اجے میرا یار نہیں دٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نکاح ہٹاوے جو کھولے پیٹ شلف دے اترائی راہ بھول جاوے توبہ توبہ حسن سنے تا چال نہ جلی جاوے بلی ڈرتی لشک نہ مارے مدہ بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا سونا مائی سنو کتنے نظیر یہ میرے سرکار کی شان ہے اور پھر میرے رب میرے سرکار کی شان بیان کرتا ہے کہ میرا حبیب جو بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا وہ منشائے اللہ سے کہتا ہے منشائے خدا بندی سے کہتا ہے میری منشا ہوتی ہے جو بھی وہ بولتا ہے خود سے کچھ بھی نہیں خود سے کچھ بھی نہیں بولتا اب جب ہم قرآن کا نام لیتے ہیں تمہارے ذہن میں آتی ہے بات کہ اللہ نے فرمایا ہے اور جب ہم حدیث کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے قرآن کلام خدا بندی ہے حدیث کلام مصطفیٰ ہے قرآن خالق کا کلام ہے حدیث محبوب کا کلام ہے اور خالق کہتا ہے کہ میرا محبوب جو بھی کہتا ہے میری مرضی کی وجہ سے کہتا ہے اب خود تو اللہ نے قرآن لکھا نہیں جو بھی فرمایا اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا
زبانیں دو ہیں کلام ایک ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ زبانیں دو ہیں کلام ایک ہے، بات وہی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کلام دو ہے زبان ایک ہے، بات وہی ہے. میرے سرکار کے عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں. میرے سرکار کے عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. میرے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب جب تم مومن لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ گے تو منافق تم سے دور بھاگ جائیں گے، لیکن جب میرے ان کو بلاؤں گا تو وہ میرے پاس آ جائیں گے. میرے سرکار نے عرض کی کہ کیسے پہچان ہو سکتی ہے منافق؟ کہا کہ یار اے حبیب جب تو انہیں اپنے پاس بلائے گا تو تیرے پاس نہیں آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، میرا حکم مانیں گے، میرا حکم مانیں گے، میری بات کریں گے. لیکن میرے حبیب جب تیری بات آئے گی تو زبانیں بند کر لیں گے. تو یہاں سے منافق اور مومن کی پہچان ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور کہتے ہیں کہ مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں عشق ہوتا ہے. مومن از عشق وہ عشق از مومن. مومن کے اندر عشق ہوتا ہے اور عشق کے اندر مومن ہوتا ہے. سرکار کے عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں کل بتا رہا تھا وہ حبیب ہے جو کہتا ہے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اتنی شان ملی ہے تو اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ میرے رب کہتا ہے میں خود کلام کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں خود کلام کر سکتا ہوں. لیکن میرے حبیب تیرے ذریعے اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو تیری شان بتاتا ہوں کہ میرا حبیب بھی ہے. کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، صرف مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. کہا کیا اللہ جب تو نے کلام کرنا تھا تو پھر کل کا لفظ صحت میں کیوں لے آئے؟ مصطفیٰ کو کیوں جوڑ دیا؟ تیرے پاس تو اتنی طاقت تھی. تو پھر فرمایا جس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے اس کو اپنے ساتھ کیوں نہ جوڑوں؟ جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کو اپنے ساتھ کیوں نہ جوڑوں؟ تو مصطفیٰ وہ نام ہے جس سے مومن اور منافق کا کمپیریزن ہو جاتا ہے. فرمایا تیری طرف آئیں گے، مومن تیری طرف آئیں گے لیکن منافق تم سے دور بھاگیں گے. میری طرف آئیں گے، میرا حکم مانیں گے لیکن تجھ سے دور بھاگیں گے. یہ منافق کی پہچان ہے. اب آپ خود بتا لیں کہ آپ منافق ہیں یا مومن ہیں. ہم تو سرکار سے عشق کرتے ہیں کیونکہ سرکار کے عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جو عاشق ہوتے ہیں کہتے ہیں مردم مدی علم کے نہ مردم برائے تو، مردم مدی علم کے نہ مردم برائے تو. اے مٹی میرے سر ہوتے پیر میں سرکار دی قدمہ دی خاک نہ بڑھ سکیا. مردم مدی علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بڑھ سرم کے نہ شد خاک پائے تو. گر اختیار مرگ کو دستم دہد قضا، اگر موت مگر قضا مجھے میری موت کا اختیار دے دے تو روزے ہزار بار کمیرم برائے تو. میں ایک روز میں ہزار والی سرکار تواڈے واسطے بنا. عاشق تیز ہوندے نے، صرف نعرے نہیں لاندے نے، صرف علم نال کام نہیں چلتا ہے، اسے عشق کا ماننا ہے. عالم سے اٹھ دی دھوڑ وچ گم ہو جاندا ہے کہ دھوڑ کے جاندی پئی ہے. اے رومی ورگا دا کام ہوندا ہے کہ پردہ ہٹا کے اپنے آپ سے تجربہ ویکھ. عالم تو محبوب وہ بھی تھا لیکن جب اس کا عاشق آتا تھا اونٹ پر چڑھ کے تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ دھوڑ کہاں سے نکل رہی ہے. رومی بھی محبوب تھا
آخری خطبہ تک آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کے فائدے کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے بخشش کا سامان کروں۔ پہلی قومیں نمداوا صاحب عشق نال گھر کو گننے، شرک نال گھر کو گئی، ہر قوم میں شرک سی۔ میرے سرکار سے دعائے، میرے رب نے اپنا محبوب بھیجا، شرک ختم ہو گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب حوض کوثر پر ملاقات ہوگی اور میں اس مقام پر کھڑا ہو کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا مبارک ہو، شرک ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، شرک واپس نہیں آنے والا، میں نے شرک کو ختم کر دیا۔ لیکن ڈر اس بات کا ہے میرے پاس تم دنیا پرستی میں آ جاؤ گے، دنیا پرستی میں پڑ جاؤ گے، اور جب دنیا پرستی میں پڑ جاؤ گے تو پھر قتل بھی کرو گے، اونچا بننے کے لیے سب کچھ کرو گے، اور جب اس کام میں تم پڑ جاؤ گے تو پھر تم گھر میں برباد ہو جاؤ گے۔ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو گے، شرک ختم ہو گیا۔ میرے سرکار کے عاشق کہاں چلے گئے؟ ارے وہ عاشق جب سرکار کی طبیعت خراب تھی، ابو بکر کو حکم دیا تھا، ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا، یار غار کو حکم دیا تھا کہ نماز تم نے پڑھانی ہے۔ یہ واقعہ سارے سناتے ہیں، سنا ہوا ہے ساروں نے، آج نئی بات بتاتا ہوں۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار اپنے کمرے میں ہیں۔ اب سوچیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، دائیں طرف سے کوئی کمرے کا دروازہ کھولے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سامنے ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، دائیں طرف سے کوئی دروازہ کھولے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ صحابہ کا عشق تھا نا جنہوں نے بتا دیا تھا تم لوگوں کا محبوب آ رہا ہے، وہ عشق تھا۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنا بچہ اتنی تقریر کر ہی نہیں سکتا، ان کے اندر یہ پیشاب ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے عاشق ہیں، ہم کیا عشق کریں گے؟ عشق تو جبریل کر گیا جس نے لکھ دیا کہ آقا کہا کر دیدم نہر خدا پر دیدم بس یار خوبہ دیدم لیکن تو یہ چیزیں تھی گئی۔ عشق تو جبریل کر گیا، کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں موت حسین و جمیل دیکھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم تم سا کوئی بھی نہیں ہوئی، پردہ ہٹا۔ کیسے پتہ چل گیا صحابہ کو؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار جب پردہ ہٹا تو آواز آئی صحابہ، لیکن صحابہ نماز میں ہیں، آواز آئی نماز میں ہے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ سرکار نہیں ہٹایا ہوگا؟ کہتے ہیں جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو پورا مسجد نبوی روشن ہو گیا۔ دوسری بات ہو گئی، تیسری بات جو میں کہتا ہوں صحابہ کے دلوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا محبوب آ گیا ہے، کیونکہ 3 دن سے تڑپ رہے تھے اپنے سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کے دلوں کو پتہ چل گیا، سچے عاشق تھے کہ ہمارا محبوب آ گیا ہے، اور پھر نمازیں نہیں توڑی، نمازیں نہیں چھوڑی، سلام نہیں پھیرا، نمازوں کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور سرکار کو تکنا شروع کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں
جلدی تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جاتے. صرف 3 دن گزرے تھے. عاشق ایسے تھے کہ 3 دن بھی برداشت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ ہم غرق ہو جاتے. میں سرکار نے سما دیکھا کہ یہ تو سب کچھ تبدیل ہو گیا. صحابہ نے اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھایا. صحابہ نہیں، عاشقوں نے اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں. سرکار نے کہا نمازیں واپس پھیر. دوبارہ نہیں کہا کہ دوبارہ شروع کرو، کہا مکمل کر لو. جہاں سے ختم کی تھی دوبارہ نہ شروع کراؤ، مکمل کر لو. جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو. نصیحت کی آپ نے. ابھی آپ نے نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو شرک ہو گئے. نماز ہی نہیں ہوندی. ارے نماز سے ہوندی سرکار کے نام واسطے. ویسے ہی تو میرے رب نے قسمہ نہیں کھا دیا نا کہ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے ان غلاموں کی جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تیرے لیے تیرے حکم پر قربان ہو جاتے ہیں. قسم ہے ان غلاموں کی. نمازیں دوبارہ مکمل کرنا. اب یہ تو تھے مقتدیوں کا حال ہے. امام کا کیا حال ہے؟ جارے خار کا کیا حال تھا؟ اگر مقتدی چہرہ پھیر لے نماز ٹوٹ گئی. صرف مقتدیوں کی ٹوٹی. امام چہرہ پھیر لے تو ساروں کی ٹوٹ گئی. لیکن امام نے چہرہ نہیں پھیرا. امام کو پتہ چلا سرکار آ گئے ہیں. امام نے مسلح چھوڑ دیا. امام نے چہرہ نہیں پھیرا. امام نے مسلح چھوڑ دیا. اور پھر کسی نے لکھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا. اپنی پلکوں سے تیری یاد پہ دستک دینا، اونچی کر سانس لی تو عمر کا سرمایہ. حق کے انجھے میرے سرکار نال محبت نہیں ہو سکتی. جنہاں دی ماما سچے ہون وہی سرکار نال محبت کرتے. راہ پگلا کہا کہ بھیجو کون مقابلہ کرے گا میرے ساتھ. بات سب نے سنی ہوئی ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں لیکن میں اپنے انداز میں کرتا ہوں. راہ کہتے کون کرے گا مقابلہ مجھ سے. میں سرکار نے مولا کائنات کو بھیج دیا. کہا کہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، چھوٹے سے بچے کو میرے مقابلے میں بھیج دیا. اگر سرکار نے جواب نہیں دیا، مولا کائنات کہتے ہیں تو وار کر. میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. انجے تے ماں حیدر کرار انجے تے سرکار دی انگلی بھر کے کسی اشرف نہیں حاصل ہوتا نا کہ اپنا بن سرکار دی انگلی کر کے چلے. انجے تے مولا کائنات نہیں بن گئے نا. ویسے ہی تو یہ نہیں کہہ دیا کہ اس سے پہلے مجھے اپنی زندگی کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا اس دن تھا کہ میری سرکار کی زبان سے نکلا گیا ہے کہ مانتے واپس کر کے لوٹ آنا. میری سرکار کی زبان سے نکل آیا ہے موت مجھ کو چھو بھی نہیں سکتی. انجے تے حیدر کرار نہیں بن گئے. انجے تے ابو بکر صدیق نہیں بن گیا نا. انجے تے عمر
वैसे 2000 एक ही गल है ना, एक ही गल है ना, ਅਸੀਂ 2000 देंगे अपने पुत्र को सब तो ऊंचा रखते हैं, एक ही गल है ना। लेकिन जब उमर फारूक के पास उनका बेटा आया कि जब इमाम हुसैन इमाम हसन छोटे थे, मैं गज़वात में भी हिस्सा लेता रहा, आपने इनको ज्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए, मुझे ज्यादा दे इनसे, मेरा हक ज्यादा बनता है। उमर खड़े हो गए, फरमाते हैं अरे तुम पूछते हो कि तुम्हारा हक ज्यादा बनता है, तुम्हें पूछे हुसैन कौन है? तुम्हें पता है हुसैन कौन है? तुम्हें पता है हसन कौन है? अरे तुम उनके नाना सैयदुल अंबिया जैसा नाना तो लाकर दिखाओ, उनकी माँ फातिमा तो ज़हरा जैसी माँ तो लाकर दिखाओ, उनके बाप हैदर करार जैसा बाप तो लाकर दिखाओ। खुदा की इज्जत की कसम तुम उमर पर कोई रिश्ता नहीं ला सकते। असी होंगे जैसी हजार पहले सच्चे आशिक नहीं रहे। इकबाल इंजे नहीं आख्या कि मैं एक रात अपने रब के सामने दारों के दार रो दिया। मैं हर किसी गल करता हूं, इकबाल क्यों है गल की कि मैं दारों के दार रो दिया? कैसा मुसलमान तेरे हबीब की तेरे महबूब के नाम लेवा था, इनके पास मरकज मोहब्बत था, तो फिर इन्हें जलील अखबार क्यों कर दिया? कहते हैं मुझे आसमानों से आवाज आई, नमी दाने की कौम दिले दारंद महबूब न दारंद। अरे तू नहीं जानता इस कौम के पास दिल बाकी रह गया, दिलों का महबूब बाकी नहीं रहा। आज अगर तो उनका नाम नहीं कहते हैं, शबों पे रवाफिज हो गया, गलती कर दी है इसने। मैं सरकार ने फरमाया मैं देखूंगा मेरे पास मेरे अहले बैत की मोहब्बत में कौन अच्छा खलीफा था। वैसे ही तो नहीं, और सरकार की जगह कौन मानने इस गल से नहीं आते कि हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। और मैं कल एक गल करती थी, मैं छोड़ दी थी, मैं कहता मैं तुझे कल करता कि सरकार ने ये क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से। बात खत्म करता हूं मैं, सरकार ने क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से हूं? फरमाया जैसे हुसैन मुझसे लेता है वैसे ही मेरी जिंदगी का एक बाप बाकी है, वो हुसैन ने रकम करना है। जिस तरह हुसैन मुझसे लेता है इसी तरह मैं हुसैन से लेता हूं। एक बाप है, बाबी शहादत, वो उसमें रकम करना है, इसलिए फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मुझे नहीं फरमा देता। और मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि अल्लाह हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। सभी अक्स तेरी शबीह के मेरे दिल में है, मेरे पास है, तेरा सिर्फ तेरा वजूद है, तेरे जख्म तेरा लिबास है। और कोई लफ्ज कितने गिरा बहा तो निभा सके तेरा तस्करा, मेरे आंसुओं को कबूल कर यही मेरे हरूफे सिफात है। और जिसे सिर्फ हक की कबूल को, ये जिस काज के असूल को तो न झुक सके तो न मिट सके, उसे करबला इराक है। वो जो दूरे कश्मे बतूल था, वो जो गुले रियाज़ी रसूल था, उस एक शख्स के कत्ल पर मेरी कितनी सदियां आवाज़। और मेरी पापा रहना सी आरज़ू जो निकल पड़े तुझे ढूंढने, मेरे दोनों आंखों की रोशनी तेरे कारवां का गुबार हो। और कोई बदर हो के हुनैन हो, कोई बदर हो के हुनैन हो, मेरे साथ तेरा हुसैन हो। तेरे अहले बैत के सामने मेरी जान तुझ पे इंसार। कमाल नहीं बलावल।